السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مرسد۔ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ مومن کی خوشی اور غمی کیسی ہونی چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس بھائی، مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس کی ہر چیز اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ماننے والا ہوتا ہے۔ مومن اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ تو مومن کی خوشی اور غمی بھی جو ہوتی ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو غمی آئے تو وہ واویلے شروع کر دے، فوتگی ہو جائے، وہ ماتم شروع کر دے اور سارے محلے کو سر کے اوپر اٹھا لے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی مومن خوشی کے وقت تکبر کرتا ہے اور اپنے ایمان سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا، سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 154 سے لے کے 157، یہ 3 آیتیں آپ دیکھیں، وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دو کنہیں؟ صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں تکلیف آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں جو تکلیف آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا جب بھی انہیں کوئی آزمائش آتی ہے۔ تو ان کی غمی خوشی اپنے اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ مومن اپنی مرضی سے خوشی غمی بتاتا نہیں ہے۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے 3 گارنٹی ہیں۔ نمبر 1، رب کی رحمتیں اور بخششیں ان کی منتظر ہیں ایسے لوگوں کی۔ اور فرمایا ان کو اللہ کی رحمتیں لپیٹے ہوئے، اور فرمایا واولئک هم المہتدون، دنیا آخرت میں صراط مستقیم ان کا مقدر ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے غمی خوشی میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اور وہ دین کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا خوب کہا، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے 2999 نمبر پر، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ خیر ہوتا ہے۔ ولیس ذاک الا لاحد الا للمؤمن، یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو مومن ہے نا، یہ اس کی صفت ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کی یہ صفت نہیں ہے۔ تو وہ صفت کیا ہے؟ فرمایا اگر اسے غمی، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر۔ اس لیے مومن کا سارا معاملہ ہی بہتر ہے۔ اسے غمی آئے پھر بھی نیکی ملتی ہے، اسے خوشی آئے پھر بھی نیکی ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچے، غمی آئے، اور مومن سال ہاں سال اس غمی کی وجہ سے پورے امت کو جو ہے نا وہ غمی میں ڈالے رکھے، آپ دیکھ لیں ایمان والوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ کیا کم غم کا دن تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے جو گئے، ان سب کی تاریخیں، کیا وہ کم تھا دن غمی کا؟ بہت غمی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مظلوم شہید کر دیا گیا، خلیفہ ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود، کیا وہ کم غم تھا؟ لیکن کسی مومن نے کبھی بھی اس کو غم کا مہینہ نہیں بنایا، واویلے شروع نہیں کیے، سر نہیں پیٹے، بال نہیں نوچے، گریبان نہیں چاک کیے۔ اپنی غمی کو ایمان والوں نے اللہ کے حکم کے تابع رکھا ہے۔ اور اس آیت میں اور اس حدیث میں یہ خلاصہ ہے، ایمان والے دیکھنے ہیں تو انہیں دیکھو کہ وہ غمی اور خوشی کے وقت کیسے ہیں، اور جن کی غمی بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، خوشی بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ غمی کے وقت تبرہ کریں، گالیاں نکالیں، بلکہ وہ لوگ جو شریک ہی نہیں ہے اس جرم میں ان کو بھی گالیاں نکالتے رہیں، اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن کی خوشی غمی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ صاحب جی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.